الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ آج 26ویں سپارے کی تلاوت کی گئی، اور جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ پہلے 100 سپارے کی تلاوت ہوتی رہی، پھر اب ایک سپارے کی تلاوت ہوتی ہے، اور آج جو سپارہ پڑھا گیا اس میں سورہ احقاف ہے، سورہ محمد، سورہ فتح، سورہ حجرات اور سورہ قوف، یہ تو پوری ختم ہوئیں، اور الذاریات کا کچھ حصہ شامل تلاوت ہوا۔ تو ہم سورہ احقاف سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ اس میں آیت نمبر 9 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِّنَ الرُّسُلِ، آپ فرما دیجئے کہ میں رسولوں میں سے کوئی نیا نہیں ہوں۔ یعنی یہ بدعن لفظ جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی چیز کا بغیر کسی نمونے کے پیدا ہونا، جیسے بدیع السماوات والارض اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اپنے لیے استعمال فرمایا، تو بدیع اسے کہیں گے جس نے آسمان اور زمین کو بنایا لیکن بغیر کسی نمونے کے، فرسٹ ٹائم۔ ایسی اب نبی کریم اس کا انکار فرما رہے ہیں کہ میں کوئی نیا رسول نہیں ہوں کہ جس کی پہلے کوئی مثالی موجود نہ ہو، بلکہ پہلے بھی رسول آتے رہے ہیں۔ یہ کفار سے خطاب کر کے گویا کہ انہیں سمجھایا گیا ہے کہ تم پہلے بھی نبیوں کے واقعات سنتے رہے ہو، کیونکہ وہ کفار جو تھے، کفار قریش، یہ اہل کتاب سے ان کے روابط تھے، جیسے سفروں پہ جاتے تھے تجارت وغیرہ کے لیے تو ان کے یہود اور نصارہ سے ملاقاتیں ہوتی تھی، اور راہب ہوتے تھے اور دیگر لوگ ہوتے تھے، ان سے ان کی ملاقاتیں ہوتی تھی اور وہ بتاتے تھے ان کو مختلف چیزیں۔ اسی طرح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں، اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں عربوں کے اندر چیزیں منقول تھیں، تو لہذا یہ سرکار نے فرمایا کہ مجھ پر ایمان، مجھے انسان نبوت کا دعویٰ کرتے دیکھ کر میرے انسان ہونے پر طعن زنی کرنا کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا ہو تو کہ کسی فرشتے کو بھیج دیتا، ہمارے درمیان سے آپ کو کیوں بنایا؟ تو سرکار نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے بیان فرمایا کہ ذرا غور کرو، پچھلے نبی بھی جو ہیں وہ اپنی قوم میں ہی پیدا ہوئے، اللہ نے ان کو وصف نبوت سے سرفراز فرمایا اور پھر لوگوں کے سامنے انہوں نے تبلیغ کی، تو یہ کوئی نئی چیز تو نہیں ہے۔ پھر فرمایا وما ادری ما یفعل بی ولا بکم، اور میں نہیں جانتا کہ کیا ہوگا میرے ساتھ اور نہ تمہارے ساتھ۔ ان اتبع الا ما یوحى الی، نہیں پیروی کرتا ہوں میں مگر اس وحی کی جو میری طرف وحی کی جاتی ہے۔ وما انا الا نذیر مبین، اور میں تو محض ڈر سنانے، واضح طور پر ڈر سنانے والا ہوں۔ اب یہاں پر دیکھیں، بعض لوگ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو خود نہیں جانتے تھے ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، تو یہ ایک سرسری طور پہ یا تو سمجھنے کی بنا پر، یا جان بوجھ کر نہیں سمجھنا چاہتا کوئی، اور یا پھر خدا نخواستہ خیانت ہے کہ وہ خواہ مخواہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ الزام لگانا چاہتا ہے کہ سرکار کو تو کچھ معلوم ہی نہیں تھا۔ میں آپ سے کویسچن کرتا ہوں کہ کیا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے قرب قیامت کی علامات بیان نہیں کی اپنی حیات طیبہ میں؟ وہ جانتے ہیں کیا ہونے والا ہے، اللہ کی عطا سے جتنا اللہ نے ان کو علم دیا، انہوں نے جو بتایا وہ تو کنفرم ہے کہ اللہ نے ان کو بتایا، تبھی تو انہوں نے آگے بتایا۔ کیا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسین کی شہادت کے بارے میں نہیں بتایا؟ کیا حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بارے میں خبریں نہیں دی تھیں؟ کیا یہ نہیں فرمایا تھا حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ جب آپ کے ساتھ ممبر پہ بیٹھے تھے کہ اللہ تعالیٰ میرے اس بیٹے کے ذریعے مسلمانوں کے 2 گروہوں میں صلح کروائے گا؟ ایسے ہی میدان محشر کے کتنے واقعات سرکار نے بیان فرمائے۔ سرکار نے ارشاد فرمایا جب لوگ شفاعت کا دروازہ نہیں کھل رہا ہوگا تو بڑے پریشان ہوں گے، تمام نبیوں کے پاس، یعنی بڑے بڑے نبیوں کے پاس جائیں گے، کوئی ان کی فریاد نہیں سنے گا، تو وہ میرے پاس آئیں گے اور میں سجدے میں گر جاؤں گا اور اللہ تعالیٰ سے شفاعت کا سوال کروں گا، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ ارفع رأسک یا محمد، اے محمد آپ سر اٹھائیے، سل تعطا، آپ سوال کیجئے آپ کو عطا کیا جائے گا، اشفع تشفع، آپ شفاعت کریں آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ بتائیے، سرکار تو بتا رہے ہیں۔ اچھا پھر اس کا کیا مطلب؟ اب یہ مسئلہ ہے کہ بھئی اگر ایک چیز کا ظاہر آپ کو نظر آ رہا ہے آپ فوراً اس کو اختیار کر لیں، پھر دیکھو تو صحیح کہ اگر یہ اس کا ظاہر یہی ہوتا کہ مجھے نہیں پتا میرے ساتھ تمہارے ساتھ کیا کیا جائے گا، تو پھر وہ واقعات جو بتائے وہ کیا تھے؟ وہ جھوٹ تھے۔
نہیں، وہ سچ تھے تو پھر تو پتہ ہے کہ کیا ہونے والا ہے، بہت ساروں کے انجام سرکار نے بیان فرمائے، تو پھر اس کا مطلب کیا ہوگا؟ یہ ہوتی ہے چیز کہ اب آپ ان دونوں میں موافقت اور مطابقت پیدا کریں، اور اس کا جواب خود اس آیت کے اندر موجود ہے۔ گویا کہ نبی کریم فرما رہے ہیں کہ میں اپنے طور پر نہیں جانتا ہوں کہ میرے ساتھ کیا ہوگا یا تمہارے ساتھ کیا ہوگا، یعنی اگر خود اپنے کسی علم سے جان لوں، بغیر مطلب اللہ کے دیے سے میں جان لوں، ایسا نہیں ہوتا۔ ہاں، اگر میں کچھ بتاتا ہوں تو صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس علم کی برکت سے، اس خبر کی برکت سے جو میری طرف وحی کی جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ بس ذہن میں رکھیں کہ علم دو طرح کے ہوتے ہیں، کہ علم ذاتی ہے، کہ علم عطائی۔ علم ذاتی وہ جو کسی کا دیا ہوا نہ ہو، جیسے اللہ تعالیٰ کا علم اسے کسی نے نہیں دیا، اور علم عطائی وہ ہوتا ہے جو عطا کردہ ہو، جیسے ہم سب کے اور تمام نبیوں کے علوم کہ وہ اللہ نے عطا فرمائے۔ اب پہلی والی آیت کے حصے میں علم ذاتی کا انکار ہے، میں نہیں جانتا کہ تم میرے ساتھ اور تمہارے ساتھ کیا ہوگا، یعنی بغیر اللہ کے بتائے میرے پاس کوئی ایسا علم نہیں۔ لیکن جب اللہ نے مجھے بتایا، اب علم عطائی کا اقرار ہے کہ میں تو اتنا ہی جانتا ہوں، یا اتنی ہی کہ میں پیروی کرتا ہوں، اتنی چیزیں تمہیں بتاتا ہوں جو اللہ تبارک و تعالی نے مجھے وحی فرمائی۔ اس لیے اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام کو علم غیب اللہ کی طرف سے دیا جاتا ہے، وہ علم غیب عطائی ہوتا ہے، اللہ کا ذاتی، ان کا عطائی، اور وہ امت کے سامنے ان غیوبات کو پیش کر کے ان کو ایمان کی دعوت دیتے ہیں۔ کوئی تو انکار کر بیٹھتا ہے اور کوئی ان کی بات مان کر ایمان حاصل کر لیتا ہے، اور میں تو محض واضح طور پہ ڈر سنانے والا ہی ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سرکار نے بیان فرما دی، میرا کام ہے تمہیں ڈرانا، تم مانو نہ مانو، مانو گے انعام ملے گا، نہیں مانو گے مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا، اللہ نے میری یہ ڈیوٹی لگائی ہے، اللہ نے مجھ پہ لازم کیا ہے، میں اپنا فرض پورا کر رہا ہوں، یہ کر دیا ہے، اب تم جانا تمہارا کام جانے۔ اس کا مطلب یہ ہوا تمام جو میرے بھائی بہن تبلیغ کے شعبے سے وابستہ ہیں، ہمارا کام بیان کرنا ہے، منوانا نہیں ہے۔ بعض لوگ جب کسی کو تبلیغ کرتے ہیں، کسی کو کوئی نیکی کا حکم کرتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، اور سامنے والا ان کی بات نہیں مانتا تو غصے میں آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں ٹھیک ہے جب تمہیں کچھ کہنا ہی نہیں ہے تو مانتے تو ہو نہیں۔ تو بھئی ہمارا کام منوانا نہیں ہے، اور کچھ سامنے والا نہ مانے تو ناراض ہو کر اس کام کو چھوڑ نہیں دینا ہے، ہمیں یہ کام کرتے رہنا ہے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے انعام حاصل کرتے جانا ہے۔ اس کے بعد 15ویں آیت کی طرف آ جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں والدین کے ساتھ احسان کرنے کا حکم دیا، اور خاص طور پہ ماں کا تذکرہ ایک خاص جہت سے کیا ہے، جو اشارہ ہے اس طرف کہ ماں باپ دونوں قابل احترام ہیں، لیکن چونکہ ماں نے تمہارے لیے زیادہ اذیتیں صحیح ہیں، اس کا بھی خیال زیادہ رکھنا چاہیے۔ تو ارشاد فرمائے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، اور ہم نے انسان کو اس کے والدین کے ساتھ اچھے سلوک کا حکم دیا۔ حملتہ امہ کرہن ووضعتہ کرہن، اس کی ماں نے اس کو اٹھایا پیٹ میں تکلیف سہتے ہوئے، اور اس کو پیدا کیا تکلیف سہتے ہوئے۔ وحملہ وفصالہ 30 شہرا، اور اس بچے کا پیٹ میں رہنا اور اس کا دودھ چھڑانا 30 شہرا یعنی 36 مہینے، 2.5 سال تک ہے۔ اب اس میں جو مفتبی قول ہے، احناف اس کی تشریح یوں کرتے ہیں کہ 2.5 سال کا مطلب یہ ہے کہ 2 سال تو دودھ پلانے کے ہوں گے، اور حمل جو ہے وہ کم از کم 6 ماہ کا ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ 2.5 سال یعنی اس طریقے سے کہ 6 ماہ حمل کے ہیں اور 2 سال تک دودھ پلایا جائے گا، تو یوں کل 2.5 سال بن جاتے ہیں، تو یوں 30 شہرا۔ لیکن امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حمل اور دودھ چھڑانا 2 الگ چیزیں ذکر کی، اور دونوں کے لیے 36 ماہ، تو حمل کے لیے بھی 36 ماہ ہوں گے اور دودھ چھڑانے کے مسئلے کے لیے بھی 36 ماہ ہوں گے۔ لیکن پھر فرماتے ہیں کہ حمل کے لیے تو 2 سال مدت ہے، کہ 2 سال کے اندر اگر ایک شوہر جسمانی تعلق قائم کرے تو 2 سال کے اندر اگر عورت کو حمل ٹھہرے گا تو وہ اس شوہر کے ساتھ ہی اس کو مانا جائے گا 2 سال۔ تو وہاں پر تو ایک حدیث میں آ گیا تو وہاں 2 سال، لیکن دودھ چھڑانے کے سلسلے میں وہ فرماتے ہیں کہ کوئی ایسی قید نہیں ہے، تو 2.5 سال تک عورت دودھ پلائے گی۔ جبکہ دوسری آیات آپ نے شاید تشریح سنی بھی ہوگی، اس میں حولین کاملین کا حکم ہے کہ 2 کامل سال تک دودھ پلائیں۔ تو پھر جو آپ کے شاگرد ہیں امام محمد، امام یوسف، وہ اس حدیث سے، اس آیت سے استدلال کرتے ہوئے کہتے ہیں
کہ 2 سال تک دودھ پلایا جائے گا، اس کے علاوہ نہیں، کیونکہ اس میں تھوڑا سا شبہ ہے، کیونکہ 2 چیزیں ذکر کی ہیں اللہ نے، حمل اور دودھ چھڑانا، اور دونوں کے لیے ایک مدت لکھی 36 ماہ. تو اب اس میں آپ کو تعویل کرنی پڑے گی، اس آیت کی وضاحت میں خود کلام کرنا پڑے گا، جبکہ دوسری جگہ بالکل واضح کلام ہے، حولین کاملین، 2 کامل سال دودھ پلائیں. تو اس کا مطلب ہے کہ 2 کامل سال واضح طور پر ہے، تو اس سے ہم نے نتیجہ نکالا کہ ایک ماں اگر بچے کو دودھ پلانا چاہے تو 2 سال تک پلا سکتی ہے، اس کے بعد پلائے گی گناہگار ہوگی. لیکن چونکہ یہاں امام اعظم نے استدلال 2.5 سال کا بھی کیا ہے، اس لیے نتیجہ نکالا گیا کہ دونوں پہ عمل ہو جائے کہ اگر 2 سال کے بعد دودھ پلانا تو حرام ہے عورت کا، لیکن اگر مثلا خالہ نے، پھپھی نے بچے کو دودھ پلا دیا ہے 2.5 سال کے اندر تو رضاعت ثابت ہو جائے گی. رضاعت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک مخصوص مدت میں اگر کوئی عورت بچے کو اپنا دودھ پلا دے تو وہ اس کی ایک طرح سے ماں ہو جاتی ہے، اور اس بچے کے جو بچے ہوتے ہیں وہ اس کے بھائی بہن ہو جاتے ہیں، اور ایسی ماں کو رضاعی ماں، اور ایسے بھائی بہن کو رضاعی بھائی، رضاعی بہن کہتے ہیں. رضاعی، رضاع مانے دودھ پلانا، تو رضاعی مانے دودھ شریک بھائی، دودھ شریک بہن، دودھ پلانے والی والدہ رضاعی والدہ جیسے ہو جاتی ہیں، جیسے بی بی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کی رضاعی والدہ تھیں. تو اب آپ کو سمجھ میں آ گیا کہ خلاصہ کلام یہ ہے کہ 2 سال تک عورت دودھ پلائے گی، اس سے زیادہ پلائے گی گناہگار ہوگی، لیکن بہرحال اگر 2.5 سال کے اندر بھی پلا دیا تو رضاعت کے رشتے قائم ہو جائیں گے، اور اب وہ عورت کے بچے چونکہ اس کے بھائی بہن ہو گئے، لہٰذا یہ ان عورت کے بچوں سے نکاح نہیں کر سکتا ہے. اس کے بعد جو ہے وہ سورہ محمد سے، اس کے بعد سورہ احقاف ہی کی 29 سے 33 نمبر آیت ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے جنات کے ایمان لانے کا تذکرہ فرمایا. اس کا مطلب ہے کہ جنات کوئی تصوراتی مخلوق نہیں ہے، قرآن میں باقاعدہ ان کا ذکر ہے، باقاعدہ ان کے گروہ آئے، وہ ایمان لے کر آئے. اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ کفار جنات، جیسے ہمارے ہاں مسلمان بھی ہے کافر بھی ہے، ایسے ہی کفار میں بھی مسلمان بھی ہوتے ہیں اور جنات بھی ہوتے ہیں. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اب دیکھیں یہاں فرمایا، ان کا ذکر کرتے ہوئے تو ہمارا عقیدہ یہی ہونا چاہیے، وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک وادی میں نماز پڑھ رہے تھے، اور وہاں پہ اپنے قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذْ، اور اے حبیب یاد کیجئے، صرفنا، جب پھیر دیا ہم نے، الیکا آپ کی طرف، نفرا من الجن، جنات کے ایک گروہ کو، یستمعون القرآن، اس حال میں کہ وہ آپ کا قرآن سن رہے تھے. فلما حضروہ، تو پھر جب وہ یہ گروہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، قالوا انصتوا، تو انہوں نے آپس میں کہا خاموش ہو جاؤ، سنو غور سے. فلما قضیا، پھر جب یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہو گئے، ولوا الی قومہم منذرین، یا جب ان کے اوپر وہ تلاوت موقوف کر دی گئی تو وہ پھر گئے اپنی قوم کی طرف، اس حال میں کہ انہیں ڈرانے والے تھے. یعنی کیا مطلب کہ ان جنات نے جب قرآن سنا، ان کے دلوں پہ اتنا اثر ہوا، اسی وقت ایمان لے آئے، اور ایمان لا کے مسلمان ہوئے، اور وہ اپنی قوم کی طرف ان کو ڈر سنانے والا ہونے کی حالت میں چلے گئے. قالوا، اب انہوں نے جا کے اپنی قوم سے کیا کہا، یا قومنا، اے میری قوم، اے ہماری قوم، انا سمعنا کتابا، بے شک ہم نے سنا ہے ایک کتاب کو، انزل من بعد موسیٰ، جو موسیٰ کے بعد نازل کی گئی، مصدقا لما بین یدیہ، اس حال میں کہ وہ تصدیق کرنے والی ہے جو ان کے سامنے تھی، یا جو ان کے سامنے ہے، یعنی جو پہلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے. یہدی الی الحق، یہ کتاب ہدایت دیتی ہے یا بلاتی ہے، رہنمائی کرتی ہے حق کی طرف، وَإِلَىٰ طَرِيقٍ مستقیم، اور سیدھے راستے کی طرف. یا قومنا، اے ہماری قوم، اجیبو، تم قبول کرو، داعی اللہ، اللہ کے داعی کو، یعنی اللہ کے داعی کی بات کو مان لو، وآمنوا بہ، اور ایمان لے آؤ اس کے ساتھ، یغفر لکم من ذنوبکم، تو بخش دے گا اللہ تعالیٰ تمہارے لیے تمہارے گناہ، ویجرکم من عذاب علیم، اور تمہیں پناہ دے گا دردناک عذاب سے. ومن لا یجب داعی اللہ، اور جو اللہ کی دعوت دینے والے کی دعوت کو قبول نہ کرے، فلیس بمعجز فی الارض،
تو وہ زمین میں عاجز کرنے والا نہیں ہے، وہ اللہ کی گرفت سے بھاگ نہیں سکتا ہے۔ وَلَيْسَ لَهُ مِن دُونِهِ أَوْلِيَاء، اور اس کے لیے اللہ کے ماں سوا کوئی مددگار نہیں ہے، اس لیے اللہ کی جائے پناہ میں آنا ہوگا۔ أُولَٰئِكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ، یہ لوگ کھلی گمراہی میں ہیں۔ تو جیسے میں نے آپ کو عرض کیا کہ جنات کا باقاعدہ وجود ہے، ان میں بھی مسلمان بھی ہوتے ہیں، کافر بھی ہوتے ہیں، اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی سعادت حاصل کی، اور ایسے جنات کو صحابی جن کہا جاتا ہے، ان کو بھی وصف صحابیت حاصل ہوا، اور انہوں نے جا کے دیکھیں، ابھی تھوڑا سن کے ہی گئے اور اب جا کے انہوں نے کتنا اچھا کلام کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے قلب میں الہام فرمایا، ان کو الفاظ تعلیم فرمایا، اور انہوں نے بہت اچھے انداز سے اپنی قوم کو بلایا۔ اب ہمیں بھی اس سے سبق حاصل کرنا چاہیے۔ ان الفاظ میں ہمارے لیے بھی بڑا سبق ہے کہ ہمیں اللہ کے داعی کی دعوت کو قبول کرنا چاہیے، اس کی اطاعت کرنی چاہیے، یعنی اللہ کے نبی کی، اور پھر جو اللہ کے نبی کے وارث ہیں یعنی آپ کے علماء حقہ، علماء صحیحہ، ان کی پیروی کرنی چاہیے۔ جب ایسا ہوگا تو اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو بخش دے گا اور دردناک عذاب سے ہمیں پناہ عطا فرمائے گا۔ تو کیا ہم بھی اللہ کے نبی کا کہنا ماننے کے لیے تیار ہیں؟ ایمان تو ہم ہیں، اللہ کا صاحب ایمان ہے، اللہ کا بڑا شکر ہے، لیکن ہم اطاعت کی طرف نہیں آتے، کہنا نہیں مانتے، ہم نماز نہیں پڑھتے، ہم روزہ نہیں رکھتے، ہم علوم فردیہ نہیں سیکھتے ہیں جو لازم ہے جن کا سیکھنا، گناہوں کو ترک کرنے کا ہمارا بالکل ذہن نہیں ہوتا، مال کی ہوس اتنی بھری ہوئی ہے کہ حرام حلال کی تمیز نہیں ہے، ہم بس حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور دکھاوا بہت ہے، ریاکاری، جس سے اعمال سارے تباہ ہو جاتے ہیں، اور لیگ پولنگ، مسلمان دوسروں کے حقوق کو سلب کرنا، کسی کا حق مار لینا، مال دبا لینا، یہ خرابیاں ہیں، تو یہ ہمیں تباہ و برباد کر دیں گی۔ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے پھر بچانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اگر اللہ ناراض ہوا، اس کے رسول بھی ناراض ہو گئے، تو ہمیں ان آیات سے سبق حاصل کرنا چاہیے۔ اس کے بعد سورہ فتح کی آیت نمبر، یہ سورہ محمد کی آیت نمبر سورہ فتح کی آیت نمبر 29، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام علیہم الرضوان کے بارے میں ایک آیت اللہ نے بیان فرمائی، خاص طور پہ صحابہ کرام کی شان میں آیات نازل ہوئیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ، اور وہ لوگ جو آپ کے ساتھ ہیں، یعنی صحابہ کرام، اشداء علی الکفار، کفار پہ شدید ہیں، یعنی ان کے مقابلے میں تو ان کا غضب دیکھو، لیکن رحماء بینہم، آپس میں مہربان ہیں، تو آپس میں مہربان، کبھی کبھار کوئی ویسے کوئی تنازع ہو جائے، کوئی غلط فہمی ہو جائے، یا فرض کر لیں کوئی آپس میں ناراضگی ہو جائے عارضی، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہاں پہ دعویٰ کس چیز کا ہے؟ وہ آپس میں مہربان ہیں، یعنی مہربانی والا معاملہ دائمی ہے۔ تراہم، اے سننے والے تو دیکھے گا انہیں، رکعن سجدن، رکوع کرتے ہوئے، سجدہ کرتے ہوئے، کس طرح؟ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، وہ تلاش کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل کو اور اس کی رضا کو، اللہ کے فضل کو تلاش کرتے ہیں، یعنی دعا کرتے ہیں اللہ ہم پہ کرم نوازی فرما، یا ایسے اسباب اور ذرائع اختیار کرتے ہیں تاکہ اللہ کی نعمت ان کے پاس آئے، بزنس ہے، کھیتی باڑی ہے، اور اس کے علاوہ وہ اللہ کی رضا کو طلب کرتے ہیں، یہ ان کی شان ہے۔ سیماہم فی وجوہہم، ان کے نشانات ان کے چہرے پر، من اثر السجود، سجود کے اثر کے باعث، یعنی کیا مطلب؟ وہ سجدہ کرتے ہیں تو ان کے ماتھوں پر اس کا نور نظر آتا ہے، یہ مراد نہیں کہ وہ کالا سا نشان بن جائے، یعنی ان کے چہرے نورانی ہیں، ان کے ماتھے پر نشان اس طرح کا ہے کہ وہ سجدے کے اثر کو ظاہر کرتا ہے، اور یہ ان کی ایک علامت ہے۔ اور فرمایا ذالک مثلہم فی التوراۃ، یہ ان کی ایک مثال ہے جو تورات میں بھی ذکر کی گئی ہے۔ وہ کیا کہ آپس میں محبت کرتے ہیں، کفار پہ شدید ہیں، اللہ کی رضا کے لیے رکوع کرتے ہیں، سجود کرتے ہیں، اور ان کے چہروں پر نور ہوگا، یہ سب تورات میں بھی ہے۔ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ، اور یہ ان کی صحابہ کی مثال ہے انجیل میں۔ اس کا مطلب ہے صحابہ کرام علیہم الرضوان ابھی تو پیدا بھی نہیں ہوئے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اذکار تورات میں بھی فرما دیے، انجیل میں فرما دیے، اور ان کے اوصاف حمیدہ گویا کہ اہل کتاب بھی پڑھتے رہے ہیں۔
تو اب تھوڑا سا آپ غور کیجئے کہ صحابہ کرام کی جو شان اور اوصاف ذکر کیے گئے، ہمیں بھی چاہیے تھا کہ ان اوصاف کو اختیار کریں، کہ ہم مسلمان آپس میں بڑے پیار کرنے والے ہوں، دشمن کے لیے شدید ہوں۔ لیکن ہماری صورتحال یہ، بعض اوقات دشمنوں سے بہت مسکرا کے ہم باتیں کر رہے ہوتے ہیں اور اپنوں کے ساتھ ہمارا رویہ بہت ہی خراب ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے جب مسلمان آپس میں لڑتے ہیں تو ان کی طاقت چلی جاتی ہے اور جو چاہتا ہے بآسانی ہم پر غالب آ جاتا ہے۔ پھر صحابہ کرام رکوع کرتے تھے، سجدہ کرتے تھے، اللہ کی رضا کی خاطر عبادت کرتے تھے، اس کی رضا چاہتے تھے۔ کیا ہم بھی یہ کر رہے ہیں؟ ہم نہ نمازیں پڑھنے کے لیے تیار ہیں، قرآن پاک پڑھنے کے لیے تیار نہیں۔ ابھی رمضان میں بعض لوگ نمازیں پڑھ لیتے ہیں، بعض رمضان میں بھی نہیں پڑھتے، اور رمضان گزر جانے کے بعد بعض لوگ ایسے ہوں گے جو کئی مہینوں تک فجر کی نماز انہوں نے نہیں پڑھی ہوگی۔ تو یہ غلط طریقہ کار ہے۔ صحابہ کرام کی کیا شان اور ہمارے کیا معاملات، اس لیے ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ صحابہ کرام کی سیرت کو اپنائیں اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہوں۔ سورہ حجرات کی طرف آتے ہیں، اس کی آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، ان جاءکم فاسق بنبأ، جب تمہارے پاس کوئی گناہ، اعلانیہ گناہ کرنے والا کوئی خبر لے کر آئے، فتبینوا، تو اچھی طرح تصدیق کر لو، ان تصیبوا قوما بجہالۃ، ایسا نہ ہو کہ تم جہالت میں، کم علمی میں، لا علمی میں کسی قوم کے خلاف کچھ کر بیٹھو، فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، پھر تم اپنے کیے ہوئے پر نادم اور شرمندہ ہو جاؤ۔ تو فاسق اسے کہتے ہیں جو اعلانیہ طور پر گناہ کبیرہ کرتا ہے۔ اس میں جھوٹا بھی شامل ہوتا ہے، اس میں مطلب بے پردہ عورت بھی شامل ہوتی ہے جو مردوں کے سامنے بے پردہ جاتی ہیں، اس میں جو شخص اعلانیہ طور پہ شراب پیتا ہے، گالیاں بکتا ہے، یا داڑھی کسی کی نہیں ہوتی، یہ سب فساق میں شامل ہوتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جب اس قسم کے لوگ کو خبر لائیں تو پہلے تصدیق کر لو۔ اب ہوتا یہ ہے کہ ہم تصدیق نہیں کرتے، ہمیں پتہ ہے کہ بہنوں معذرت کے ساتھ، کیا ایک عورت جانتی ہے کہ میری بھابھی، میری ممانی، میری خالہ جھوٹی ہے، مہا پھوپھی جھوٹی ہے، لیکن وہ کسی کے بارے میں آ کے خبر دیں فوراً بلیو کر لیتا، وہ تمہارے بارے میں ایسا کہہ رہی تھی۔ ایسے آفس میں، اسکول میں، کالج میں، یونیورسٹی میں کوئی بھی ہمیں آ کر دوسرے کے بارے میں کہتا ہے وہ تمہارے بارے میں ایسا کہہ رہا تھا، ہم تصدیق ہی نہیں کرتے اور فوراً انتقامی کارروائی پہ اتر آتے ہیں۔ بعض اوقات تو فوراً رسپانس دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں وہ تمہارے بارے میں ایسا کہہ رہا تھا، اچھا ارے میں بتاتا ہوں وہ کیسا ہے، میرے بارے میں کہہ رہا تھا، ہم 10 راز ظاہر کر دیتے ہیں۔ بھائی پہلے تصدیق تو کر لیں کہ سامنے والے نے ایسا کہا بھی ہے کہ نہیں کہا، اس کے بعد اگر کہا ہو تو پھر کوئی آپ مناسب لائے عمل اختیار کرنا چاہیں الگ بات ہے۔ اس لیے یاد رکھیے کہ اللہ نے واضح فرمایا کہ اگر تصدیق نہیں کرو گے تو ایسا بھی ہوگا، کسی قوم کے خلاف کچھ کر بیٹھو گے، انہیں اذیت پہنچاؤ گے اور بعد میں ندامت اور شرمندگی ہوگی۔ تو اسی لیے میڈیا پر جو خبریں چلتی ہیں، خصوصاً سوشل میڈیا پر، اب تو میڈیا پر بھی چل رہی ہیں، کبھی کسی پولیٹیشین کے بارے میں، کسی ادارے کے بارے میں، کسی بھی شخصیت کے بارے میں، اتنی مطلب غلط قسم کی باتیں، اور ان کو سن کر بعض اوقات انسان یقین کر کے کمنٹس پاس کر دیتا ہے اور گروپس میں وہ چیزیں ڈال کر ان کے بارے میں کلام شروع کر دیتا ہے۔ اسی طریقے سے علماء کے بارے میں میں تو آپ کو بارہا ہی عرض کرتا ہوں کہ کسی بھی عالم کا کوئی بیان لے کر اس کے ایک بات کا آگے اور پیچھے سب کاٹ دیں گے، خالص بات کو چلائیں گے کہ سننے والے بیچارے بدگمانی کا شکار ہو جائیں۔ یہ بھی اسی میں شامل ہے کہ وہ ڈالنے والا فاسق فاجر ہے اور آپ کے پاس اس نے بات کو پہنچا دی، یا آپ کے گروپ میں ڈال دیتے ہیں اور کہتے ہیں اس پہ کمنٹس پاس کریں، دیکھیں فلاں نے ایسا کہا ہے، ہیڈنگ غلط بنا دیتے ہیں۔ ایک دفعہ باہر سے میرے پاس ایک کویسچن آیا، کسی نے پوچھا بھی گھر میں بل وغیرہ آ جاتے ہیں اور مطلب ٹیکس کے کاغذات آتے ہیں، اس پہ بعض اوقات ہمارا نام وغیرہ لکھا ہوتا ہے، ان کاغذات کا کیا کریں، اتنے جمع ہو گئے، کہاں ڈالیں کہاں نہیں، پانی میں ڈال نہیں سکتے، ہمارے یہاں نہیں ہے، زمین میں دفنا نہیں سکتے، جلا نہیں سکتے اتنے بڑے پیمانے پر، تو کیا ریسائیکل کر لیا جائے ان کو؟ تو پھر میں نے اجازت دی کہ ٹھیک ہے، آپ کی شرعی مجبوری ہے، آپ کر لیں۔ اب کہاں میں نے عام کاغذوں کے بارے میں، اب ایک صاحب نے اس پہ پہلے تو ایک ہیڈنگ بنائی، مقدس اوراق کو ریسائیکل کرنے کا حکم، اور اس میں پھر میری کلپ ڈال کر اور اس کے اندر کمنٹس کے دیکھیں مفتی صاحب نے مقدس اوراق سے مراد کیا ہیں، قرآن کے صفحے، حدیث کے صفحے، آیات لکھی ہوں۔ مفتی صاحب نے مقدس اوراق کو کاٹنے پیٹنے اور کچرے میں ڈالنے کی اجازت دے دی۔ اب یہ کیا ہے؟ بدگمانی پیدا کرنا۔
یہ غلط چیز ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے ایک ٹوٹا یہاں سے لیا، ایک ٹوٹا یہاں سے لیا، دونوں کو ملا لیا۔ آج کل آپ کو پتہ ہے اتنے ایسے ایسے سافٹ ویئرز آ رہے ہیں کہ اس میں لپسنگ ایسی ہوتی ہے کہ وہ سمجھتے ہیں آپ یہی بول رہا ہے، لیکن وہ کہیں کی چیز کہیں ملا دیتے ہیں۔ اس لیے خدا را میں گزارش کرتا ہوں، جب تک کہ آپ کسی معاملے کی تصدیق نہ کر لیں، اسے ہرگز آگے نہ بھیجا کریں، نہ فارورڈ کریں، نہ اس کو سنیں، نہ گروپ میں ڈالیں، ورنہ اتنا بڑا گناہ جاریہ ہوگا، آپ کی قبر میں چیخیں سننے والا کوئی نہیں ہوگا۔ میں آپ کو سے عرض کر رہا ہوں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سفر معراج پہ تشریف لے گئے تو وہاں دیکھا ایک شخص بیٹھا ہوا ہے اور دوسرے شخص کے ہاتھ میں ایسا لوہے کا ایک کنڈا سا ہے مڑا ہوا۔ وہ اس کے پاس آتا ہے اور یہ منہ میں ڈال کر کھینچتا ہے، اس کو چیرتا ہوا یہاں تک لے جاتا ہے، پھر ناک میں ڈالتا ہے، چیرتا ہوا یہاں تک لے جاتا ہے، پھر آنکھ میں ڈال دیتا ہے اور چیرتا ہوا یہاں تک لے کے جاتا ہے۔ اب اس کو اذیت ہوتی ہے، چیختا ہے، چلاتا ہے، تکلیف، پھر اس جانب آ کر یہی عمل کرتا ہے۔ جتنی دیر میں یہ عمل کرتا ہے یہ والی جگہ صحیح ہو جاتی ہے، پھر وہ ادھر آ جاتا ہے، اتنی دیر میں پھر یہ صحیح ہو جاتی ہے، بار بار آنا جانا ہوا۔ جب میں نے پوچھا کہ اس کو یہ عذاب کیوں ہو رہا ہے، اس کی ایک وجہ بیان کی، رسول اللہ یہ گھر سے باہر نکلتا تھا اور جھوٹ کہتا تھا اور وہ جھوٹی بات افق میں پھیل جاتی تھی۔ تو یہ جب میں نے حدیث پڑھی تو پھر میرے ذہن نے کام کیا کہ یہ جس کا انجام دکھایا گیا نا، پہلے دور میں تو نہیں ہو سکتا، کیونکہ پہلے دور میں تو ایسا نہیں تھا کہ جھوٹ بولا اور پورے افق میں فوراً پھیل گیا۔ وہاں پہ تو 6 مہینے، سال میں پیغام پہنچتے تھے ایک جگہ سے دوسری جگہ۔ تو اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ اس زمانے کے کسی شخص کا عذاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا گیا ہو، کیونکہ آج پورا ورلڈ ایک گلوبل ولیج بن گیا ہے۔ ایک چیز آپ انٹرنیٹ پہ، سوشل میڈیا پہ ڈالتے ہیں، چند سیکنڈ میں کروڑوں تک پہنچ جاتی ہے، کروڑوں تک، یوں افق میں پھیلتا ہے جھوٹ۔ تو اب جہاں ان چیزوں کے سوشل میڈیا کا ایک پازیٹیو یوز بھی ہے، یہ نیگیٹو بھی ہے، اور آپ کی آخرت کی بربادی کا سامان بھی ہے۔ جتنے یہ دیندار بنتے ہیں نا بیچارے، جن کو دین کی ABC آتی نہیں، لیکن وہ سمجھتے ہیں ہم دین کی خدمت کر رہے ہیں، سب سے زیادہ خطرے میں ہوتے ہیں، کیونکہ یہ اسی طرح شرارتیں کرتے ہیں۔ اور یہ ہمارے ہاں ایک عجیب ماحول بن گیا ہے کہ ایک شخص کا اگر کوئی مقتدا ہے جسے وہ عقیدت رکھتا ہے، اس کی پیروی کرتا ہے، اور تو وہ سمجھتا ہے بس یہ ہمیشہ صحیح ہوگا، باقی سب غلط ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح دوسرا بھی کہتا ہے میرا بڑا صحیح ہو سکتا ہے، باقی سب غلط ہو سکتے ہیں۔ اب ان میں اگر آپس میں بڑوں کے اندر کچھ ہو جاتا ہے تو ایک دوسرے کے بڑے کو اور یہ پہلے کے بڑے کو گالی گلوچ، غلط چیزیں، غلط فہمیاں ڈالنا بالکل جائز سمجھنے لگ جاتے ہیں، حالانکہ یہ بڑوں کا کام ہے کہ وہ سمجھائیں کہ بھئی ایسا نہ کرو، تمہاری آخرت برباد ہوگی، ہمارا معاملہ ہے، ہم آپس میں خود سولو کر لیں گے۔ لیکن بعض اوقات بڑے بھی جب منع نہیں کرتے بلکہ حوصلہ افزائی کرتے ہیں، بلکہ شرم دلاتے ہیں کہ تمہیں شرم نہیں آتی، ہمارے بارے میں ایسا کہہ رہا ہو، تم خاموش بیٹھے ہوئے ہو۔ اب جو جھگڑا شروع ہوتا ہے بہت خطرناک ہوتا ہے۔ اس میں پھر جو عام لوگ ہوتے ہیں انہیں پتہ ہی نہیں کہ جھگڑے کی نوعیت کیا ہے، اس کی علمی گہرائی کیا ہے، حق کیا ہے، ناحق کیا ہے، ان کو بس بھیج رہے ہیں، دیکھیں فلاں نے ایسا کہا، اس پہ کمنٹس دیں آپ، اور ہم دینا شروع کرتے ہیں۔ تو یہ بہت ہی بڑا گناہ ہوتا ہے۔ اس لیے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، آپ کے اسکول میں، کالج میں، یونیورسٹی میں، آفس میں کوئی کسی کے بارے میں کوئی خبر پہنچائے، جب تک آپ تصدیق نہ کر لیں اس کو یس یا نو نہ کریں، اس کے تقاضے کے مطابق عمل نہ کریں، ورنہ آپ کی آخرت برباد ہوگی۔ اس کے بعد بس 11ویں اور 12ویں آیت میں کچھ احکام ہیں، وہ ہم ذکر کر لیتے ہیں۔ پہلا حکم اللہ نے بیان فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم، اے ایمان والو ایک گروہ دوسرے گروہ کا مذاق نہ اڑائیں۔ اس سے مراد مرد ہیں کہ مرد گروہ مردوں کا مذاق نہ اڑائیں۔ عسیٰ ان یکونوا خیرا منہ، قریب ہیں کہ جن کو تم مذاق اڑا رہے ہو وہ تم سے بہتر ہو۔ ولا نساء من نساء، نہ عورتیں عورتوں کا مذاق اڑائیں۔ عسیٰ ان یکن خیرا منہن، ہو سکتا ہے ان قریب جن کا تم مذاق اڑا رہی ہو وہ تم سے بہتر ہوں۔ تو ایک تو یہ حکم، تو اس لیے مذاق اڑانا یاد رکھیں صحیح نہیں ہے۔ خواتین جب کسی کی شادی میں جاتی ہیں نا تو پھر وہ لڑکیاں خاص طور پر، وہ اس کو دیکھ، اماں کو دیکھ، اس کو دیکھ، اس کی ناک دیکھ، اس کے دانت دیکھ، اور کھی 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 کھی، پھر دلہن کو دیکھیں گے، اس کو دیکھ کے ہنسیں گے، اس کا مذاق اڑائیں گے، دولہا کو دیکھیں گے، اس کا مذاق اڑائیں گے۔ یہ غلط چیزیں ہوتی ہیں۔ ایسے ہی مرد حضرات ہوتے ہیں، جب دوست مل کر بیٹھ جاتے ہیں، کسی ایک کو ٹارگٹ بنا لیا، اس کا مذاق اڑا رہے ہیں، آفس میں کسی کا باس کا مذاق اڑا رہے ہیں، ٹیچرز کا مذاق اڑا رہے ہیں، یہ شرعاً بالکل ٹھیک نہیں ہے، اللہ نے اس سے منع فرمائے، گناہ ہے۔ اور یہ کتنی پیاری بات کی، جس کو ہم مذاق کب اڑاتے ہیں؟
ہم اس وقت اڑاتے ہیں کہ جب ہم کسی کو حقیر اور کمتر سمجھتے ہیں اور اپنے آپ کو اس سے بڑا سمجھتے ہیں۔ کبھی آپ نے اپنے والد کا مذاق اڑایا، والدہ کا مذاق اڑایا؟ کبھی بھی نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ انہیں اپنے سے بڑا سمجھتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا مذاق اس کا اڑایا جاتا ہے جس کو ہم اپنے سے کمتر سمجھتے ہیں، اور یہ تکبر ہے۔ یہ اللہ نے سمجھایا کہ تم اپنے آپ کو بہتر اور بڑا سمجھ کے کسی کا مذاق اڑا رہے ہو سکتا ہے تم کمتر ہو، وہ تم سے زیادہ بزرگی رکھنے والا ہو۔ اس لیے اس میں اجتناب کریں۔ جن بھائی بہنوں نے اس طرح کیا ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں۔ پھر فرمایا وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، اور ایک دوسرے کو تانے نہ دو، ایک دوسرے کو عیب نہ لگاؤ، یہ منع کیا۔ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، اور ایک دوسرے کو برے نام مت دو۔ تو یہ اکثر ایسے ہوتا ہے گھروں کے اندر، دوستوں میں، ہم کسی کو کوئی مذاق اڑاتے ہیں، میں نام نہیں لیتا ہوں، سکتا ہے کسی کا کوئی ایسا مذاق اڑایا جاتا ہو تو خواہ مخواہ وہ بیچارہ اس کو اور چھیڑا جائے گا، لیکن ذرا غور کریں، نام رکھ دینا الٹے سیدھے اور تانا زنی کرنا ایک دوسرے کے اوپر، یہ بالکل غلط ہے۔ یہ خواتین ٹونٹنگ بہت زیادہ کرتی ہیں، دل کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی ہیں اور یہ سوچتی نہیں ہیں کہ ہم یہ کیا کر رہے ہیں۔ یہ اچھی طرح یاد رکھیں کہ اگر کسی سے کوئی گناہ کرتا ہے، آپ کو پتہ چل گیا اور وہ گناہ سے توبہ کر لے، اسے تانا دینا، اسے شرم و عار دلانا تو سخت گناہ ہے، سخت گناہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کوئی اپنے گناہ پر توبہ کر لے اور کوئی اسے اس گناہ پہ شرم و عار دلائے تو اللہ تعالیٰ اس شخص کو اس گناہ میں مبتلا کر دیتا، چاہے گھر کے اندر ہی کیوں نہ ہو۔ تو اس لیے احتیاط کریں۔ بعض اوقات ہم اسی طرح تانا زنیاں کر رہے ہوتے ہیں، الزامات لگا رہے ہوتے ہیں، برے نام۔ اگر کسی نے ایسا کیا تو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے۔ اور فرمایا بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، اور برا ترین نام کیا ہے؟ کسی کو آپ کہیں کہ تم کافر ہو یا فاسق ہو ایمان لانے کے بعد، یعنی وہ صاحب ایمان ہو پھر بھی تم انہیں اسے کفر کی طرف اور اس طرح غلط چیزوں کی طرف منسوب کر رہے ہو۔ پھر فرمایا وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اور جو توبہ نہ کریں تو یہی لوگ ظالم ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے وہ لوگ جو ایمان لائے یا اے ایمان والو اجتناب کرو تم کثیر گمان کرنے سے، یعنی کسی کے بارے میں جب دل میں کوئی خیال آتا ہے تو اس کو گمان کہتے ہیں یا ظن کہتے ہیں۔ اب اچھا گمان ہے تو اس کو حسن ظن کہتے ہیں، برا ہوتا ہے تو اس کو بدگمانی سے تعبیر کرتے ہیں یا سوء ظن بھی کہتے ہیں۔ ان بعض الظن اثم، بے شک بعض گمان گناہ ہوتے ہیں، یعنی بہت زیادہ بدگمانی نہ کرو، کیونکہ کبھی کبھی ہم خواہ مخواہ کی بدگمانی کرتے ہیں تو اس میں گناہ ہوتا ہے۔ تو بدگمانی کا مطلب ہوتا ہے کسی کے بارے میں دل میں برا خیال آیا اور ہم اس کا یقین کر لیں، یہ بدگمانی ہے۔ یقین کا مطلب کیا ہے؟ ہم ویسا ہی بول لیں یا کوئی ایسا عمل کریں جیسے ہمیں یقین حاصل ہو گیا۔ مثال کے طور پہ ایک دوست نے آ کر کہا، ہم نے پوچھا کل تم نہیں آئے تھے، تم نے کہا تھا آؤں گا، اس نے کہا گھر میں مہمان آ گئے تھے۔ اب ہمارے دل میں بدگمانی پیدا ہوئی کہ یار جھوٹ بول رہا ہے میرے خیال میں، تو اب یہ تو خالی خیال آیا نا، لیکن اب اگر میں اس پہ عمل کر لوں، میں یوں بولوں نہیں تم جھوٹے ہو، جھوٹ بول رہے ہو، اب اس کا مطلب جب ہم یہ الزام لگا دیتے ہیں، دل میں آنے والے خیال کو زبان سے بیان کر دیتے ہیں، یہ یقین کی دلیل ہے۔ اسی طریقے سے سن لیا اور پھر چلے گا اور کہا آئندہ سے بات ہی نہیں کرنی ہے، جھوٹ بول رہا تھا، تو اس کو تو نہیں ہم نے جھوٹا کہا، لیکن ہم نے بات چیت کرنا چھوڑ دی۔ یہ عمل کے ذریعے ہم نے ثابت کیا کہ ہمیں اس کی بات کا یقین نہیں آیا، اور جو خیال شیطان نے ہمارے دل میں ڈالا ہم نے اس کا یقین کر لیا۔ تو اس لیے یاد رکھیں اچھی طریقے سے ایک دوسرے سے بدگمان نہ ہوں، دوستوں سے نہ ہوں، خاص طور پہ جن کے ساتھ آپ رہتے ہیں، میاں بیوی آپس میں نہ ہوں، اپنے بچوں سے زیادہ بدگمانیاں پیدا نہ کریں، بزنس پارٹنر سے نہ کریں، ورنہ تفریق پیدا ہوتی ہے۔ ہاں اگر آپ کہیں یہ سمجھتے ہیں کہ مجھے دھوکہ ہو سکتا ہے، نقصان ہو سکتا ہے، میرے بچے جو ہیں اگر میں توجہ نہیں کروں یا بدگمانی دل میں ان کے بارے میں نہ رکھوں تو بگڑ جائیں گے، تو تھوڑا بہت کر سکتے ہیں، لیکن یقین کے درجے تک نہیں۔ مثال کے طور پہ بزنس پارٹنر ہے، اب دل میں خیال ہے ایسا تو نہیں کہ چیٹنگ کر رہا ہو، تو اب آپ یہ اس کو یقین کے درجے تک نہ آنے دیں۔ یوں نہ کہیں اس کو جا کے تم چیٹنگ کر رہے ہو یا تم سے اب بزنس ختم کیونکہ تم چیٹنگ کر رہے ہو، یہ یقین کا درجہ، یقین تو ابھی ہے ہی نہیں، گمان آیا۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ آپ ذرا اس سے حساب کتاب لینا شروع کریں، کس کو مال دیا، کتنا دیا ہے، سب اچھی طرح غور کرنے لگ جائیں، تاکہ اطمینان ہو جائے کہ جو دل میں گمان آیا وہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ ایسے ہی شوہر کو بیوی پہ شک ہو گیا، بیوی کو شوہر کے متعلق شیطان دل میں خیال ڈالتا ہے یا اولاد کے متعلق، تو پہلے تصدیق کریں، اسے یقین کے درجے تک نہ آنے دیں ورنہ نقصان ہوگا۔
اسی طرح فرمایا ولا تجسسوا، اور ایک دوسرے کے عیب تلاش نہ کرو، ولا یغتب بعضکم بعضا، اور ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو۔ غیبت کرنے کا مطلب کسی مسلمان بھائی کی وہ برائی جو اس کی ذات میں موجود ہو پیٹھ پیچھے بیان کرنا، اور اجازت شرع کے بغیر، یا ذات میں نہ ہو، اس کے کسی متعلق میں ہو۔ اب جیسے ہم کسی شخص کو کہیں وہ تو ایسا ہے، وہ قد دیکھا اس کا چھوٹا ہے، یہ اس کے بارے میں۔ اس کی بیوی کا قد دیکھا، اس کا گھر دیکھا کتنا بیکار قسم کا، گاڑی دیکھو کیسی بیکار ہے، تو یہ اس سے تعلق رکھنے والی چیز کی برائی بیان کی، تو یہ غیبت ہوتی ہے، اور غیبت حرام ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا ایحب احدکم، کیا پسند کرے گا تم میں سے کوئی ایک ان یأکل لحم اخیہ میتا، کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے، فکرہتموہ، پس تم اسے ناپسند کرو گے، واتقوا اللہ، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو، ان اللہ تواب رحیم، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ قبول فرمانے والا مہربان ہے۔ تو اس لیے غیبتوں کی عادت ہمیں ختم کرنی چاہیے۔ ہاں بعض جگہ غیبت جائز بھی ہو سکتی ہے، جیسے کوئی ہم سے مشورہ مانگے اور ہم کسی شخص کے بارے میں، وہ کہتا ہے اس کے بارے میں بتاؤ، میں بزنس اس کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں، بیٹی کی شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اب اگر اس کے کچھ عیب پتہ ہیں تو بتائیں، تاکہ مسلمان بھائی نقصان سے بچے۔ کوئی دکاندار دھوکہ دیتا ہے، کوئی عامل لوگوں کو لوٹتا ہے، ہمیں پتہ ہے غلط قسم کا آدمی ہے، تو اس کے بارے میں بتا دینا شرعاً جائز ہے، کیونکہ مسلمان بھائی کو نقصان ہوگا۔ اس طرح وکیل کے سامنے، ڈاکٹر کے سامنے، جج کے سامنے اپنی کسی دوسرے کا عیب ظاہر کرنا، بیان کرنا، تاکہ جج فیصلہ کر سکے، وکیل فیصلہ کر سکے، ڈاکٹر جان سکے تمہارے ساتھ معاملہ کیا ہوا تھا، تو یہ غیبتیں جائز ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ جو بلا ضرورت اور بغیر اجازت شرع کے جب ہم برائی کرتے ہیں، یہ حرام اور گناہ کبیرہ ہے۔ اس لیے ہماری بہنیں خاص طور پر، جہاں دو عورتیں مل کر بیٹھیں گی تیسری کی برائی، اور اسی طرح مرد بھی شروع ہو گئے ہیں، اور اس میں وہ عورتوں سے پیچھے نہیں ہے، جہاں چار آدمی مل کے بیٹھیں گے، آفس میں بیٹھیں گے، برائی۔ اور منافقت اتنی ہے کہ وہ اگر ابھی برائی کر رہے ہیں، ابھی سامنے، ارے کہاں تھے تم، آؤ بیٹھو یار، نظر ہی نہیں آتے آج کل، ارے ابھی تو آپ اس کی برائیاں کر رہے تھے، اتنی کے بارے میں غلیظ باتیں کر رہے تھے، اور ابھی آپ ایسے جیسے بہت ہی اس کے لیے آپ تڑپ رہے ہیں۔ پھر ہم میں نفاق بھی آ جاتا ہے۔ تو اگر ہم نے کسی کی غیبت کی ہو، توبہ کریں اور آئندہ سے اجتناب کریں، اپنے بچوں کو بھی غیبت سے بچائیں۔ گھر کے سرپرستوں سے میری گزارش ہے کہ یہ جو باتیں ہم نے بیان کی، اپنے گھر والوں پہ نگاہ ڈالیں، اپنی زوجہ، اپنے بچوں کو ہر گناہ سے بچانے کی کوشش کریں، تاکہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سرخرو کر پہنچیں۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دعا کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا مالک مولا ہم سب کا اس درس قرآن میں شرکت کرنا اپنی بارگاہ ہمیں قبول و منظور فرما لے۔ اے مالک مولا ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ ظاہری باطنی گناہوں کو معاف فرما دے۔ آئندہ پوری زندگی ہر قسم کے صغیرہ کبیرہ ظاہری باطنی گناہ سے بچنے اور نیک اعمال کثرت و استقامت سے کرنے کی توفیق مرحمت فرما۔ ایک بھائی نے والد صاحب کے لیے کہا تھا، وہ امام ہیں، کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت عطا فرمائے، مجھ سے آپ دعا کیجیے گا، تو میں دعا کرتا ہوں آپ بھی میرے ساتھ شامل ہوں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عطا فرمائے، اور ایسے جتنے بھی بیمار ہیں اللہ تعالیٰ سب کو شفا کاملہ عطا فرمائے، ان کے گھر والوں پر، ان کے بچوں پر ان کا سایہ تا دیر قائم و دائم فرمائے۔ اے اللہ جتنے بھائی بہن ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، ہمیں ہر بیماری سے نجات عطا فرما، اور ہمیں ساری زندگی کسی کا محتاج نہ کر، صرف اپنا محتاج رکھ، نہ مالی لحاظ سے محتاج کر، نہ جسمانی اعضاء کے اعتبار سے محتاج کر۔ اے اللہ ہمیں چلتے ہاتھ پاؤں اس دنیا سے رخصت ہونے کے توفیق عطا فرمانا۔ اے اللہ ہمیں اولاد کے اوپر بھی نہ چھوڑنا، ہمیں اولاد کا بھی محتاج نہ کرنا۔ ایسا کر دے میرے مالک کہ ہم کسی کی محتاجی کے بغیر ایک آرام دہ اور پرسکون زندگی گزاریں اور پھر قبر میں چلے جائیں۔ اے مالک مولا جو ہماری بہنیں پریشان ہیں، کسی کی بچی کی شادی نہیں ہے، کسی کا شوہر بے راہ روی کا شکار ہے، خود کوئی اپنے تنگ دستی سے پریشان ہے، گھر کا ماحول بعض اوقات ساسیں اور نندیں بہت ڈسٹرب کر رہی ہوتی ہیں، بعض ایسی بہنیں ہوں گی جن کی بہوؤں نے تنگ کر رکھا ہوگا، بچے نافرمان ہوں گے۔ اے اللہ تعالی ہماری ان بہنوں کو ذہنی سکون عطا فرما۔ اے اللہ جس وجہ سے ہماری بہنیں پریشان ہیں، ان کی طبیعتیں بے قرار ہیں، ان تمام اسباب کو دور فرما، عافیت کے ساتھ ان کو ذہنی سکون عطا فرما۔ اسی طرح ہمارے جو بھائی اس وقت ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں اور بڑے پریشان ہیں کسی بھی حوالے سے، پیسے مالی لحاظ سے، دشمنوں کی وجہ سے اور خاندان کی وجہ سے اور کوئی بھی سبب سے، اللہ ان کو بھی عافیت عطا فرما، ذہنی سکون عطا فرما، ان کی پریشانیاں دور کر دے۔
اے اللہ تعالیٰ جو ہم میں اپنے آپ کو لاچار، تنہا اور بے بس تصور کرتا ہے، مالک مولا خصوصاً اس کو سہارا عطا فرما۔ جس کے دشمن اس پہ غالب آتے جا رہے ہیں، اس کی کمزوری کی وجہ سے اس کو مضبوطی عطا فرما دے۔ اے پاک پروردگار، جتنے ہمارے بھائی بہن ہمارے ساتھ محو دعا ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی تمام فکریں، پریشانیاں، مصیبتیں، آفتیں، ذہنی ٹینشنز دور فرما دے۔ انہیں حاسدوں کے حسد، شریروں کے شر، دشمنوں کو دشمنی، ناگہانی آفات، جادو ٹونے، آسیب، نظر بد اور نفس و شیطان کے شرور سے محفوظ فرما دے۔ اے مالک مولا، ہم خصوصی طور پہ دعا کرتے ہیں، اللہ میں دل سے دعائیں دیتا ہوں ان لوگوں کو جو دین کے کام کے سلسلے میں تعاون کرتے ہیں۔ لوگ کروڑوں روپے خرچ کر رہے ہیں بیکار کاموں کے لیے جن میں کوئی ثواب نہیں ہے، اور اپنے پیسے کو ضائع کر رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ تیرے کچھ بندے ایسے ہیں جو تیری راہ میں پیسہ خرچ کرتے ہیں اور تیرے دین کو تقویت دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ ان کی کوششوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لے۔ خصوصاً جو ہمارے الفرقان اسکالرز اکیڈمی سے تعاون کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو پرسکون بنا دے، ان کے گھر میں برکتیں اور رحمتیں نازل فرما، ان کی اولاد کو فرما بردار بنا لے۔ اے اللہ، جتنا انہوں نے اکیڈمی میں دیا، اس سے کئی ہزار گنا ان کو دنیا میں اور لاکھوں گنا آخرت میں عطا فرما۔ اے پاک پروردگار، ان کی تمام جائز دعائیں اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لے، تمام جائز تمنائیں پوری فرما دے، ہر جائز مقصد میں عافیت کے ساتھ کامیابی عطا فرما۔ اے مالک مولا، ہماری پاکستانی فوج کی حفاظت فرما۔ اے اللہ تعالیٰ، جو بچے خاص طور پہ سرحدوں پر ہماری حفاظت کر رہے ہیں، جو دہشت گردی کے خلاف برسر پیکار ہیں، ہمارے وہ پولیس والے بھائی وہ بہنیں کہ جو واقعی دیانتداری کے ساتھ مجرموں کو ختم کرنے اور شہریوں کی حفظ و تحفظ کے لیے اپنی جانوں کو خطرے میں ڈالتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان پر بھی اپنی خصوصی رحمتیں، برکتیں نازل فرما۔ اے مالک مولا، جو فوج میں ہوں یا پولیس میں یا کسی اور ہمارے سیکورٹی ادارے میں جو پاکستان کی حفاظت کرتے ہوئے، لوگوں کی حفاظت کرتے ہوئے شہید ہو گئے، اللہ تعالیٰ ان کی شہادت کو قبول فرما لے۔ مالک مولا، ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمانا۔ اے پاک پروردگار، ہمارے ملک پاکستان کو ہر خارجی اور داخلی سازش سے محفوظ فرما دے، مخلص حکمران عطا فرما۔ اے اللہ، ہمیں بھی ترقیاں عطا فرما، ہمارے ملک کو آفات و بلیات سے محفوظ فرما دے۔ اے اللہ تعالیٰ، جتنے میرے بھائی بہن اس وقت میرے ساتھ محو دعا ہیں، میں سب کے لیے دعا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے دین اور اپنے ملک، اپنے مذہب کے لیے کچھ نہ کچھ کام کرنے کی، ان کی ترقی کے لیے کچھ نہ کچھ کوشش کرنے کی توفیق ضرور مرحمت فرما، آمین۔ اے اللہ تعالیٰ، ہم سب کو جنت الفردوس میں اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس نصیب فرمانا۔ اے مالک مولا، ہماری تمام دعائیں ہر مسلمان بھائی، ہر مسلمان بہن کے حق میں بھی قبول و منظور فرما لے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔